السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کریں گے، اس بل پہ جو پاس ہو گیا ہے جس کے تحت تینوں حاضر چیفز جو ہیں سروسز کے، ایئر فورس، نیوی اینڈ آرمی، ان کی اب مدت سروس ان دیٹ پوزیشن 5 years ریسپیکٹیولی ہوگی۔ اس معاملے کو ہم 3 نظر سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے اور میرے نزدیک جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کا اثر نیکسٹ جو کریم تھی جس نے آنا تھا اس پوزیشن پر اور آگے جو لوگ آئیں گے ان کے اوپر کیا اثر آئے گا۔ دوسرے، حکومت نے اگر یہ اقدام کیا، اٹھایا، تو اس کی کیا ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اور تیسرا کہ اس کا اثر پی ٹی آئی کے اوپر کس طریقے سے آئے گا اور کس طریقے سے کچھ غلط سوچ ہے کہ یہ ہوگا بٹ وہ ریالٹی نہیں ہے۔ دیکھیے، جب کوئی بھی چیف آف سٹاف آتا ہے، خاص کر آرمی کی نظر سے اگر ہم دیکھیں تو ایک تو ابھی یہ ابہام ہے اس لاء میں، اگر بل سامنے آئے اور اس میں ہم پڑھیں تو ہو سکتا ہے یہ اس میں لکھا ہوا ہو تو ابہام دور ہو جائے، لیکن جو 5 سال کیا گیا ہے، کیا اس میں جو 1 سال ابھی عاصم منیر صاحب کا اور دوسرے 2 جو نیوی اور ایئر فورس کے صاحب ہیں ان کا شامل ہے یہ سال، یا اس کے علاوہ کاؤنٹ کیے جائیں گے 2 سال اور؟ ایک تو یہ ابہام ہے۔ دوسرے، فوج میں جب ایک چیف آف سٹاف سی او ایس جاتا ہے تو جو نیکسٹ ان لائن ہوتا ہے وہ اس سے بہت زیادہ جونیئر نہیں ہوتا، وہ سمجھیے کہ 1-1.5 بیچ کا فرق ہوتا ہے، 2 بیچز کا، ناٹ مور، اور وہ بہت ٹرینڈ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ اس لیول کے بڑے قریب ہو جاتے ہیں جہاں پہ ٹاپ 3 میں سے جس کا بھی انتخاب کیا جائے گا وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا سکے۔ جب 5 سال کے بعد تقرری ہوگی تو جو امیجیٹ ان کے بعد کے لوگ ہیں اور اگر ان کی عمر ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچ چکی ہے یا پہنچ رہی ہے تو پھر کیونکہ ان کی تو توسیع نہیں ہو رہی نا کہ وہ ریٹائر نہیں ہوں گے ایک سرٹن ٹائم کے اوپر، یہ تو صرف جو چیفز ہیں تینوں سروسز کے ان کے لیے کیا گیا ہے۔ تو ایک وہ ریٹائر ہو گئے، اب جو اس کے پیچھے آنے والی کراپ ہوگی وہ ایک ریلیٹیولی جونیئر کراپ ہوگی، یعنی کہ عاصم منیر صاحب کے بعد اور جو ایئر چیف ہیں، جو نیوی کے چیف ہیں، ان لوگوں کے بعد جو اگلا آئے گا تو وہ لوگ بیچ میں ایک کراپ سکپ ہوگی، ایک پتلی لیئر۔ اور فوج میں اس قسم کی بات ایک ڈی موٹیویٹنگ فیکٹر کا کردار ادا کرتی ہے۔ آف کورس ہماری فوج اتنی ٹرینڈ ہے اور پروفیشنل ہے کہ وہ جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، مگر جس نے ایک قدرتی طور پہ آنا ہو اور اس کا بیکاز آف دا چینج آف دا ایج یہ مسئلہ آئے گا تو وہ ایک اس لیئر میں جتنے بھی لوگ آئیں گے آج یا کبھی اور وہ ڈی موٹیویٹڈ ضرور ہوں گے۔ دوسری چیز یہ بھی کیا جا سکتا تھا، اب تو خیر فیصلہ ہو گیا لیکن کہنے میں کیا حرج ہے، یہ بھی فیصلہ کیا جا سکتا تھا کہ ایکسیپشنل سرکمسٹانس کر کے عاصم منیر صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے اگر موجودہ حکومت یہ سمجھتی
کہ اس وقت جو سیٹ اپ ہے اس کے لیے عاصم منیر صاحب کی موجودگی، ان کا موجود ہونا بہت ضروری ہے اس سیٹ اپ کو چلانے کے لیے۔ یہ ایک طریقہ ہو سکتا تھا جس طرح پہلے بھی جو چیف آف سٹافز رہے ہیں، جو سی او ایس رہے ہیں، سوری، وہ ان کو ایکسٹینشن دی جاتی رہی ہے۔ یہ کوئی انہونی نہیں ہوگی۔ جنرل کیاننگ ہمارے سامنے ہیں، جنرل باجوہ سامنے ہیں، اور یہ سارے معاملات سامنے ہیں۔ اب بہرحال اگر یہ کیا ہے تو میں یہ امید کرتی ہوں کہ اس قانون میں یہ بھی شامل ہوگا کہ اگر 5 سال کی ہی مدت کرنی ہی ہے اور کر ہی دی گئی ہے، اس کے بعد کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز، اگر ہم اس نظر سے دیکھیں، دو طرف ہم سن رہے ہیں۔ ایک جو شور بہت مچ رہا ہے پی ٹی آئی کی لابی سے کہ دیکھیے بڑا غلط ہو گیا، اور ان کو بہت وہ غمزدہ ہیں کہ they were looking forward کہ اگلے سال نومبر تک تو عاصم منیر صاحب چلے جائیں گے۔ کیوں ان کو یہ تھا یا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کو آئی ایس آئی کی پوزیشن سے عمران صاحب نے جو ایبرپٹلی ٹینیور سے پہلے ہٹایا، ان کی کیا وجوہات تھی، مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سے وہ کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے اس کو عزت مل جاتی ہے۔ ان کی قسمت میں تھا، سینیورٹی میں وہ آ رہے تھے کہ وہ سی او ایس کے آرمی کے سی او ایس بنے، اور شاید پہلی دفعہ ہم نے سنا کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ایک مارچ کرے گی اس بات کے اگینسٹ کہ فلاں شخص کو نہ بنایا جائے۔ اور جن القابات سے عاصم صاحب کو نوازتے رہے خان صاحب اور ان کے ساتھی، اور ان کا جو یہ سوشل میڈیا ہے روڈ سا کہ جی جنگل کا بادشاہ، اور ان کو نام لے لے کے ان کو ہٹ کیا گیا کہ فلاں نے میرا یہ کام کرا، فلاں نے میرے ساتھ یہ برائی کری۔ مطلب نہ وہ جو وکٹمائز انہیں کر رہے تھے ان کے نام بدلتے رہتے تھے، کبھی وہ امریکہ ہو جاتا تھا، کبھی سعودی عرب ہو جاتا تھا، کبھی وہ باجوہ ہو جاتے تھے، کبھی وہ عاصم منیر ہو جاتے تھے، کبھی کوئی اور ہو جاتا تھا۔ تو لیکن یہ امپورٹنٹ میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو توسیع ملی ہے یا ایک قانون ایسا ہو گیا کہ ان کو توسیع مل گئی۔ ان کی وری یہ زیادہ ہونی چاہیے کہ ابھی جو ان کے معاملات ہیں اس پہ وہ کیا فیصلہ کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کا معاملہ کوئی اگلے 3 سال تک نہیں چلنے والا۔ ان کے لیے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ بشرا بی بی کو صرف اس لیے نہیں باہر نکالا گیا جیل سے کہ ان کی کوئی ٹائم ہو گیا تھا ایک قانونی طور پہ کہ وہ باہر آ جاتی، ایک امپورٹنٹ ریزن یہ تھا کہ وہ عمران صاحب کو سمجھائیں علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ کہ دیکھیے یہ کنفرنٹیشنل پالیٹکس، لڑائی والی سیاست، خاص کر اینٹی سے اسٹیٹ ہر وقت سیاست، اس طرح ملک نہیں چلتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ پورا ملک اس سیاست کی وجہ سے ایک انتشار کا کہ زد میں رہا ہے۔ تو جب آپ ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کو کوئی چیز صحیح کرنی ہوتی ہے تو اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ سسٹم میں بیٹھ کے گفتگو کے ساتھ، کیونکہ ایٹ دا اینڈ ہر راستہ ڈسکشن کی طرف جاتا ہے، چاہے ہمارے پرسنل تعلقات ہیں، آپ گھر میں دیکھ لیں، ورنہ تو طلاق ہو جاتی ہے نا، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، ہے نا۔ تو یو کانٹ فائٹ یور وے آؤٹ آف ایوری سچویشن، اور اب تک ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ تو یہ جو بھی معاملہ سیٹ ہونا ہے یہ تو نومبر سے بہت پہلے ہو جائے گا، تو آگے کی اس بات پہ پریشان ان کو ہونے کے بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی۔ کیا وہ ملٹری ٹرائل فیس کریں گے؟ کیونکہ تمام رپورٹس جو بتاتی ہیں کہ تمام
جو ڈیٹا ہے، تمام جو حقائق ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں. تو یا وہ پھر بھی حکومت جب میں کہہ رہی ہوں تو اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے، وہ اس لیول تک جانا نہیں چاہ رہے خود بھی. لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک کلپریٹ کو، ایک غلط کام کرنے والے کو آپ ہر چیز سے بری و ذمہ کر دیں، تو پھر تو حوصلے اور بڑھ جائیں گے نا. کل کو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. ابھی تو صرف 9 مئی ہی ہوا تھا. صرف کا لفظ تو میں معذرت کے ساتھ غلط استعمال کر رہی ہوں، مگر اسے اور بڑی اللہ نہ کرے کوئی اور مشکل پیش آئے پاکستان پر. تو دیکھتے ہیں حالات کس طرف چلتے ہیں. آن این ادر نوٹ، اس سے پہلے کہ میں یہ پروگرام کرتی تو 5 منٹ پہلے مجھے پتا چلا کہ منیب اختر صاحب اور منصور علی شاہ صاحب نے ایک خط داغا ہے دوبارہ کہ 26ویں جو ترمیم ہے اس کے اوپر بینچ بٹھائی جائے کہ وہ غلط فیصلہ ہے، وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یا جو بھی اس میں الفاظ ہیں، اور اس کے اوپر تاریخ مقرر کی جائے. تو وہ بھی ایک اور کہانی، کیونکہ پاکستان میں تو روز ایک ڈرامہ ہوتا ہے اور ہم لوگ ایکچول ایشوز کے بجائے، جیسے اسموگ کا ایشو ہے، جیسے مختلف مسائل ہیں. میں خود پچھلے 2-2.5 ہفتے سے بخار میں پروگرام کرتی رہی ہوں. 102 سے 104 میرا بخار چڑھتا تھا، ڈراپ کرتا تھا. I would have a bath and get ready for my next vlog. تو ہم ان مسئلوں کی طرف توجہ نہیں کر رہے. اللہ تعالی ہمیں عقل فہم عطا فرمائے. آمین. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. خدا حافظ.